الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 225 سے 237 تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جنگ بدر کے حوالے سے ہمارا موضوع شروع تھا، اسی میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ کنٹینیو کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آغاز کرتا ہے، اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد رسولک۔ حضرت عمیر کا شوق شہادت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جوش جہاد کا واعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھجورے کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجورے پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جابازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کو نکلے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑے کے نہیں ہیں۔ اشراف قریش یعنی قریش کے شرفاء کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرت سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت یعنی اپنی بریوری، ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل ٹھہر گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے مگر آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب، شیر خدا کی
ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں، کہ یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے ارد گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زبیر کی تاریخی برچی۔ اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تک تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 سن ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چھپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا جل وعلا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنے تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ
لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مخالفین اسلام ہوتا ہے اور اسی پر مرتے ہیں، ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ تبارک و تعالی نے کیسا رسوا کیا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ دیکھیے اس کا گھمنڈ دیکھے۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کر دیتا۔ استغفر اللہ۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو البختری کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سرکار کا علم غیب۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے اسے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجدر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت مجدر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ۔ تو حضرت مجدر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا رستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر اور اسلام کے دونوں لشکر گتم گتا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے۔
لیکن حضرت بلال اور انصاری رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوپ گھوپ کر اس کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے ذلیل اور ذلت کی موت یہ خبیث لوگ مرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1,000 فرشتے آئے، پھر 3,000 ہو گئے، اس کے بعد 5,000 ہو گئے، بحوالہ قرآن شریف سورہ آل عمران اور سورہ انفال۔ جب خوب گھماسان کا رن جب خوب گھماسان کا رن پڑا، یعنی خوب گھماسان جنگ ہونے لگی، تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے مگر ان کے حرب اور ضرب، یعنی ان کے جو وار تھے کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کا کارنامہ تھا۔ سبحان اللہ۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت، یعنی ان کی جو فوجی طاقت تھی نا، ہی فنا ہو گئی۔ ان کی وہ طاقت ہی جو تھی، کیونکہ ان کے میجر جنرلز وغیرہ مر گئے، ان کا سامان وغیرہ جو تھا وہ سارا وہاں پہ رہ گیا، تو ان کی جو بھی عسکری طاقت تھی وہ فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر۔ میں معذرت ہوں، میری اسکرین جو ہے ڈسپلے ڈرائیور پتہ نہیں شاید کچھ عجیب سا بیہیو کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اسکرین فلکر ہو رہی ہے کافی، تو اس وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ہوگی اس کے لیے میں معذرت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اینڈ تک کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیں۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت عبیدہ بن الحارث، نمبر 2 حضرت عمیر بن ابی وقاص، نمبر 3 حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر۔ جب یہ واو ہوتا ہے نا، عین میم را کے بعد واو آئے تو اسے عمر پڑھتے ہیں، عمر نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع، حضرت صفوان بن بیضہ، اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارث بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کا قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بحوالہ زرقانی۔ بدر کا گڈھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دفن کر دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڈھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہی مٹی میں دبا دی گئی۔
بحوالہ بخاری شریف۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین یعنی کہ جو قتل ہوئے مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ بحوالہ بخاری۔ ضروری تنبیہ۔ بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسائل ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومن خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہم السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریاد سنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کے مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا جل وعلا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفونا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا جل وعلا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَكَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ بھی مشکات شریف۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ ہم کے مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ مدینۃ المنورہ کو واپسی۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت یعنی مال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ، یہ صاحبزادی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحبزادی کے تیمارداری کے لیے یعنی ان کی خیر خواہی اور ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا نزہۃ القاری میں ہم نے جب پہلی حدیث دیکھی تھی انما الاعمال بالنیات والی، اس کے اندر بھی اس کا مینشن ہوا تھا اور اس میں ریزن وہ دیا گیا تھا کہ کیونکہ حضرت عثمان غنی کی نیت تھی جنگ میں شامل ہونے کی، اس وجہ سے ان کو اس کا ثواب بھی ملا اور ان کو مال غنیمت بھی ملا۔ مجاہدین بدر کا استقبال۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینۃ المنورہ بھیج دیا تھا، چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ خوشی مسرت جوش مسرت کے ساتھ
الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پرجوش استقبال کیا۔ سیرت ابن ہشام۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ کفار مکہ اسیر جب اسیران جنگ بن کر مدینہ المنورہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہے، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیا پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ دو دو چار چار قیدی صحابہ کرام کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے، اور خود کھجورے کھا کھا کر رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی انسان اپنے نوکروں کو گوشت کھلائے اور خود کھجورے کھائے؟ تو یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی